اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سنیے، اگر آپ خدا پر بھروسہ نہیں کرتے تو زندگی پریشان کن بھی ہو سکتی ہے۔ خدا پر بھروسہ کرنا دنیا کی سب سے کمال بات ہے، اس لیے آج میں کلام کی آیات پر مبنی یہ کتاب تجویز کر رہی ہوں، کیونکہ میرا مطلب ہے ڈیو کی خدا کے ساتھ ہمیشہ گہرے تعلقات رہے ہیں، اور یہ ہماری شادی سے پہلے کے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ ورنہ ہماری شادی زیادہ دیر نہ چلتی۔ اور یوں ڈیو کے لیے ہمیشہ خدا پر بھروسہ کرنا آسان تھا، اور یہ بات میرے لیے مشکل تھی۔ میں یہ بات یقین سے کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں اسی طرح پلی بڑی تھی۔ میں ایسی چھوٹی بچی نہیں تھی جس کا باپ اس کو پیار سے پالتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، میں کل کسی سے بات کر رہی تھی، میں نے کہا واقعی کسی نے میری کبھی دیکھ بھال نہیں کی۔ میں نے 13 سال کی عمر میں کام کرنا شروع کر دیا کیونکہ میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے باپ سے کبھی کچھ مانگوں، کیونکہ اگر وہ میرے لیے کچھ کرتا تو اس کے لیے مجھے کسی نہ کسی شکل میں اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی۔ لہٰذا ایسا کوئی نہیں تھا جو فکر یا پرواہ کرتا، اور میرے لیے لوگوں پر بھروسہ کرنا، حتیٰ کہ خدا پر بھروسہ کرنا بھی مشکل تھا۔ آپ میں سے کتنے میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنی آدھی زندگی یہ سوچتے ہوئے گزار دیتے ہیں کہ آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، اور ہر چیز کو یوں ہی چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن ڈیو ایسے نہیں تھے، وہ میری طرح فکر مند ہونے والے نہیں، نہ ہی وہ چیزوں کی کھوج میں لگے رہتے ہیں۔ وہ زندگی کو جیسے وہ ہے عارضی بنیادوں پر جیتے ہیں۔ ان کی صحت اچھی ہے، وہ کوئی دوائی نہیں لیتے۔ آپ نے انہیں دیکھا، 1 ماہ میں وہ 79 برس کے ہونے والے ہیں۔ کم آن، وہ آج بھی اسی سائز کے کپڑے پہنتے ہیں جس سائز کے انہوں نے اس وقت پہنے تھے جب ہماری شادی ہوئی تھی، اور میں بھی دراصل اس وقت کے مقابلے میں اب تھوڑی اسمارٹ ہو گئی ہوں۔ لیکن اب میں اس سارے وقت کے بارے میں سوچتی ہوں جو میں نے صرف چیزوں کو کھوجنے میں ضائع کیا، اور میں دوا لیتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں، یہ آپ کو بہت ساری مشکلات سے بچا لیتا ہے اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اے خدا، میں ہر بات میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں۔ میرا مطلب ہے اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ کرنا کیا ہے اور پھر کچھ کرنے کی کوشش کرنا صرف اس لیے کہ کچھ کرنا ہے، تو پھر یہ کوشش اور توانائی کو ضائع کرنا ہے۔ بائبل میں ایک چھوٹی سی بات لکھی ہے، جسم کے کام، اور یہ ہماری توانائی ہے، وہ کرنے کی کوشش کرنا جو صرف خدا کر سکتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم وہ کریں جس میں وہ ہماری رہنمائی کرے، اور جس کام کے لیے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے تو ہمیں وہ کرنے کے لیے ہمیشہ خدا کی تابعداری کرنی چاہیے، وہ کرنے کے لیے جو وہ چاہتا ہے۔ بعض اوقات خدا چاہتا ہے کہ ہم خاموش رہیں۔ صدمے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ جانتے ہیں آپ اپنے بچوں سے یسوع کی محبت سے متعلق بات نہیں کریں گے۔ ہیلو، آپ کسی کو یسوع سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، یا تو وہ اسے پیار کرے گا یا نہیں کرے گا۔ آپ جانتے ہیں آپ ان کو صرف لفظوں سے نہیں جیت سکتے، آپ ان کو صرف اپنے گھر میں ایک روحانی رویے کا مسلسل مظاہرہ کر کے ہی جیت سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں کچھ ایسی باتیں چل رہی ہوں جنہیں آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، رومیو 8 باب کی 28ویں آیت، سب چیزیں مل کر کہیں، سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ تمام چیزیں، مجھے یہ حوالہ بہت پسند ہے کیونکہ یہی حقیقت ہے۔ اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں تو چاہے آپ کے حالات کتنے برے اور خراب کیوں نہ ہوں، خدا ان میں سے آپ کے لیے بھلائی پیدا کرے گا، اور اگر کچھ نہیں ہوتا تو اس سے آپ یہ ضرور سیکھیں گے کہ اب دوبارہ نہیں کرنا۔ آمین۔ آئیے 1 منٹ کے لیے کیک بنانے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ بہت عرصے پہلے میں نے کیک بنایا تھا، اور اسے بنانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور مجھے نہیں معلوم کہ مجھے سارے اجزاء یاد ہیں کہ نہیں، لیکن میں کیک کا ستیہ ناش کیے بغیر اسے بنا سکتی ہوں۔ ان میں سے ایک بھی انگریڈینٹ خود سے اس قدر ذائقے دار نہیں۔
कोई क्यों आटे जैसा केक खाना चाहेगा? मैं नहीं खाऊंगी, मुझे कच्चा अंडा पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो हो सकता है कि आप बैठे बैठे एक कप चीनी खा जाएं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। जानते हैं, मेरे लिए इसमें कुछ मजा नहीं। अगर इन सब को अलग अलग करके देखें तो इनकी वो अफादियत नहीं है, लेकिन जब आप इन सब को इकट्ठा करते हैं फिर एक जायकेदार केक बनता है। क्या आप जानते हैं, आपके लिए खुशखबरी है, आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ अज्जा आने बाकी हैं। क्योंकि ये सारे मिलकर भलाई पैदा नहीं कर रहे, इसलिए कि अभी इनमें एक दो अज्जा पड़ने बाकी हैं और वो बस आने वाले हैं और आखिरकार आपके लिए कुछ जबरदस्त होगा। कम ऑन, अगर आप सब्र के साथ खुदा का इंतजार करेंगे तो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम होंगे। ओह, मुझे खुदा का इंतजार करते हुए क्या करना चाहिए? जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने से मुताल्लिक क्या ख्याल है? मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। क्या आपको मालूम है कि आप मुश्किलात के होते हुए भी आप अपनी जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं? नहीं, आप नहीं जानते। मैं कह रही हूं, आप जिंदगी से लुत्फ उठा सकते हैं। नहीं, लेकिन अक्सर लोग एहसास जुर्म का शिकार हो जाते हैं। अगर वो अपनी मुश्किलात के दौरान जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो, हमें उस मुश्किल का हल तलाश करने की जरूरत है। 40 बरस पहले जब मैं और डेव जवान थे, उस वक्त हमारे 3 छोटे बच्चे थे और जैसा कि एक जवान शादीशुदा जोड़ा होता है, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, हम भी मुश्किल से गुजारा करते थे। मैं बिल अदा करती थी। बेशक मैं हर चीज पर अपना कंट्रोल चाहती थी और खास तौर पर पैसों पर। एक औरत होने के नाते आप में से कितनी खवातीन पैसे पर अपना कंट्रोल चाहती हैं? तुम रिमोट ले सकते हो, मुझे पैसे दो। लेकिन मैं रिमोट भी अपने पास रखती थी और सच कहूं डेव दूसरे किचन के साथ वाले कमरे में बच्चों के साथ टीवी देख रहे होते और बच्चे खेल रहे होते थे। मुझे याद है जब बच्चे उनके बालों में रोलर लगा दिया करते थे। आप जानते हैं, उस वक्त हमारे पास बालों को कंघी करने वाले रोलर हुआ करते थे और मैं अपने किसी बच्चे को अपने बालों में रोलर नहीं लगाने देती थी, हो ही नहीं सकता था। और वो डेव के ऊपर छलांगे लगाते, उनके बालों में रोलर लगाते और मैं किचन में होती और सारे बिल मेरे सामने बेस पर बिखरे होते और कैलकुलेटर के साथ मैं इन सब का हिसाब किताब कर रही होती। और मैं जब पैसों का हिसाब लगाती वो कम पड़ जाते, फिर लगाती तो वो फिर कम पड़ जाते। मैं फिर कोशिश करती, फिर कम पड़ जाते और मैं दोबारा कोशिश करती, फिर भी वही नतीजा, बिल ज्यादा पैसे कम। और फिर मैं सारा गुस्सा डेव पर निकालती, क्योंकि उनकी ये जुर्रत कि जब हम इस कदर मुश्किल में पड़े हैं और वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। सुनिए, अब सुनिए, आप समझ गए, आप जान गए कि मैं कहां से आ रही हूं। और मैं उनसे कहती, आप ये बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ दें और यहां से निकलकर इसके मुतालिक कुछ करें। और वो सिर्फ ये कहते कि इसमें मैं क्या करूं? बिलों की अदायगी करनी है। खुदा हमेशा वफादार है। हम दायगी देते हैं, हदिया देते हैं, हम वो करते हैं जो खुदा हमें करने के लिए कहता है। खुदा उसकी फिक्र खुद करेगा। आप क्यों नहीं उसे हल करने की कोशिश कर देती? यहां आए, आज की शाम से लुत्फअंदोज हो। नहीं, मुझे इस शाम से और इससे महसूस होने से कुछ लेना देना नहीं। हम इस वक्त मुश्किल में हैं। क्या यहाँ मेरा कोई रिश्तेदार है जो वाकई करीबी रिश्तेदार हुआ? मुझे समझ गए हैं। हम मुश्किल में हैं और हम यहाँ बैठे हैं और तकलीफ उठा रहे हैं और इस मुश्किल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस घर में तो जिंदगी का कोई मजा ही नहीं। ओ मेरे खुदा, मैं बहुत तंग आ गई हूँ। हर वक्त टेंशन में रहती। मुझे हैरत है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। मेरी सास ने मुझे मेरी पहली बाइबल दी। वो छोटी सी सफेद रंग की किंग जेम्स वर्जन बाइबल थी और उन्होंने उसके बिल्कुल ऊपर एक आयत लिखी थी। बड़ी नबूवती आयत थी, मेरे ख्याल है ज़बूर 37 की 5। उसमें कुछ यूं लिखा है, अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यह हवाला हम सब के लिए बहुत ही जबरदस्त है। इस्तिदलाल का फल क्या है?
ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں اس سے ہمارے لیے کیا اچھائی نکل سکتی ہے. اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل احمق بن جائیں اور کسی چیز کے بارے میں سوچے بھی نہ، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اتنا بھی آگے نہ بڑھ جائیں کہ آپ آخر میں بے حد پریشان ہو جائیں. بعض اوقات کسی چیز سے متعلق جتنا آپ سوچتے ہیں اتنا ہی زیادہ دوغلی ذہنیت کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ اسے کتنی میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ فیصلہ تو کر لیتے ہیں لیکن پھر اس پر سوچنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، شاید مجھے یہ کرنا چاہیے تھا. پھر آپ اس کے متعلق تھوڑا اور سوچتے ہیں. نہیں، میں اب وہ کروں گی جو میں شروع سے کر رہی تھی. اور پھر آپ کسی ایسے شخص سے رابطہ کرتے ہیں جس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ خود اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے خیال میں آپ کو کیا کرنا چاہیے. میرا مطلب ہے دو دلی آپ کو اذیت میں مبتلا کر دے گی. فیصلہ کریں اور کچھ کریں. آپ میں سے کتنے ہیں جو ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہے؟ آمین. اور آپ فیصلہ کر لیتے ہیں جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر آپ اس سے کبھی پیچھے ہٹتے ہیں کبھی آگے بڑھتے ہیں. آپ جانتے ہیں آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے. اگر خدا آپ کو کوئی مخصوص چیز کسی طرح سے بھی دکھاتا ہے وہ کریں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ کریں جو آپ کے خیال میں درست ہے. اور ذرا سوچئے، اگر وہ جو آپ کر رہے ہیں درست نہیں تو آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا. دیکھیے، اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو اس سے کوئی قیامت نہیں آ جاتی. بعض اوقات آپ صرف اس وقت جان سکتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے جب آپ یہ جان جاتے ہیں کہ کیا نہیں کرنا ہے. لہذا استدلال کا پھل جدوجہد ہے. استدلال ذہنی جدوجہد کا نام ہے. اور خدا نے ہمیں تگ و دو کے لیے نہیں بلایا، اس نے ہمیں آرام کے لیے بلایا ہے. اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. ایمپلیفائڈ ترجمے میں یوں لکھا ہے، میں تمہیں آسانیاں دوں گا اور اطمینان، اور تمہاری روحوں کو تازہ دم کروں گا. میرے خیال میں ذہنی دباؤ بھی زیادہ استدلال کے سبب سے پیدا ہوتا ہے. آپ کے ذہن کو آرام کی ضرورت ہے. آپ کو 2 ہفتے کی چھٹیوں کی ضرورت ہے کہ ساحل سمندر پر لیٹ کر اپنی مشکلات کے بارے میں سوچتے نہیں. کچھ لوگ فارغ بیٹھ کر اپنی مشکلات سے متعلق سوچتے رہتے ہیں. جب ہم اپنے دماغ کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہماری مشکلات کے گرد ہی گھومتا رہے تو ہم تھک جاتے ہیں. میں آپ سے سچ کہوں گی کہ ذہنی تھکاوٹ جسمانی تھکاوٹ کے مقابلے میں زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. جب آپ جسمانی طور پر تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں تو یہ بھی بہتری کی نشانی ہے کہ آپ بیٹھ کر کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ ذہنی تکلیف سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. یہ بڑھتی جاتی ہے. لہٰذا اپنے ذہن کو کچھ آرام دیں. استدلال یا بحث سے الجھن بڑھتی ہے، لیکن خدا پر یقین اسے دور کرتا ہے. زبور 71 کی پہلی آیت، اے خداوند تو ہی میری پناہ ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے. پہلا کرنتھیوں 14 کی 33ویں آیت، کیونکہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے. کلسیوں 3 کی 15ویں آیت، ایمپلیفائڈ ترجمے میں یوں لکھا ہے، اور مسیح کا اطمینان روح کی یگانگت جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر ایک امپائر کی مانند ہمیشہ حکومت کرے. اب ہم جانتے ہیں کہ کھیل میں امپائر فیصلہ کرتا ہے. لہذا کہ کیا لائن کے اندر ہے کیا باہر، کسی بھی چیز کے لیے اطمینان ہمارا فیصلہ کن عنصر ہونا چاہیے. یہاں خواتین ہیں اور شاید مرد بھی جنہوں نے کسی کے ساتھ شادی کی، اور اب آپ ہر طرح کی مشکلات کا شکار ہیں. لیکن جب آپ شادی کر رہے تھے تو آپ کے اندر اطمینان نہیں تھا. جب میں 18 کی ہوئی تو میں نے شادی کر لی یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے اپنائے گا کون. لہٰذا جس شخص نے سب سے پہلے مجھے محبت سے دیکھا میں نے اس سے شادی کر لی. اور جب میں 9 برس کی تھی تو مجھے اس وقت نجات کا تجربہ ہوا. لیکن میرا خدا کے ساتھ کوئی ایسا سرگرم اور فعال کام کرنے کا تعلق نہیں تھا. لیکن وہ پھر بھی میری زندگی میں کام کرنے کی کوشش کرتا اور میری حفاظت کرتا تھا. اور میں اپنے اندر دل میں یہ بات محسوس کرتی تھی کہ میں اس بندے کے ساتھ شادی کر کے غلطی کر رہی ہوں.
لیکن میں نے شادی کی اور یہ سب مایوسی اور بے چینی کا نتیجہ تھا. مایوس لوگ احمقانہ اور مایوس کام کرتے ہیں. ہیلو. اور یہ 5 برس بھیانک خواب کی مانند تھے. ایک ڈراؤنا خواب. وہ ہر وقت دوسری عورتوں کے ساتھ پھرتا رہتا. اس نے بوگس چیک لکھے. وہ ایک چور تھا. وہ ہمیشہ ایک دغاباز شخص ہی رہا. اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا. میں 18 برس کی تھی. وہ مجھے نیو میکسیکو لے گیا اور مجھے وہاں اکیلا چھوڑ دیا اور ایک دوست کے ساتھ چلا گیا. اور میں یہاں 18 برس کی ایک ایسے قصبے میں جہاں مجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور مجھے اپنی ایک دوست سے بس کے کرائے کے لیے $75 لینے پڑے تاکہ میں اسے واپس کر سکوں. اس نے مجھے آکلینڈ کیلیفورنیا میں تنہا چھوڑ دیا اور میں نے ان دونوں جگہوں پر جا کر کانفرنسز کی تاکہ ثابت کر سکوں. تاکہ میں ثابت کر سکوں کہ ابلیس مجھے برباد کرنے میں ناکام رہا، اور ثابت کر سکوں کہ آپ احمقانہ کام کر سکتے ہیں اور پھر ان پر غالب آ کر دوبارہ بڑے بڑے کام انجام دے سکتے ہیں. کیا آپ نے سنا؟ لہٰذا اگر آپ نے اپنی زندگی میں کچھ بے وقوفی کے کام کیے ہیں تو آپ ان کو خود سے جھٹک سکتے ہیں. اس خیال کو یہیں پر چھوڑ دیں. میں اعلان کروں گی کہ آپ توبہ کر چکے ہیں. آپ کے گناہ معاف ہوئے. ہاللویا. خدا نہ صرف آپ کے گناہ معاف کرتا ہے بلکہ ان کو بھول بھی جاتا ہے. لہٰذا اس سے متعلق بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی خرابیوں کو اسے دے دیں اور دیکھیں کہ وہ اس میں سے کیسے معجزے کرتا ہے. آگے بڑھیں اور تمام غلطیاں خدا کے حوالے کر دیں جو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کی تھی. میرا مطلب ہے 18 برس گھر پر زیادتی کا شکار ہونے اور پھر شادی کی وہ 5 برس جو دیوانگی کے سوا کچھ بھی نہ تھے. میرا مطلب ہے ڈیو میری ماں کے گھر کے پاس سے گزرے جہاں میں اس وقت رہتی تھی. میرے ماں باپ کے گھر میں 4 فیملی فلیٹ تھے جس میں ایک نوجوان رہتا تھا جسے ڈیو لینے آتے تھے. وہ اکٹھے کام کرتے تھے اور انہوں نے مجھے دیکھا. میں اپنی ماں کی کار دھو رہی تھی. میں نے شارٹ پہنا ہوا تھا اور انہوں نے مجھے چھیڑنے کی کوشش کی اور مجھے وہ مرد پسند نہیں تھے. میں ان پر بھروسہ نہیں کرتی تھی اور انہوں نے کہا جب تم یہ کار دھو لو تو میری بھی دھو دینا. میں نے کہا اگر تم اپنی کار دھونا چاہتے ہو تو خود دھو لو، میں کیوں دھوؤں؟ اور انہوں نے کہا جو بات میرے اندر بیٹھ گئی وہ یہ کہ یہ لڑکی میرے لیے ہے. یہ خدا کی طرف سے تھا یا پھر وہ دنیا کے احمق ترین بندے تھے. لیکن وہ شادی سے متعلق دعا کر رہے تھے. وہ 26 برس کے ہو گئے تھے اور اب شادی کرنا چاہتے تھے. اور ڈیو وہ شخص ہیں جو ایمان رکھتے ہیں کہ اعمال کے بغیر ایمان مردہ ہے. وہ ایک وقت میں 3 لڑکیوں سے محبت کر رہے تھے اور پھر میں آ گئی اور ان باتوں کا خاتمہ ہو گیا. اب وہ کسی اور سے ملنے نہیں جاتے تھے. وہ دعا کرتے تھے کہ خدا انہیں ایسی بیوی دے جسے مدد کی ضرورت ہو. اور یقین کریں میں نے انہیں اپنی مدد کے معاملات میں بہت عرصے تک مصروف رکھا. لیکن میری زندگی کی وہ سب بربادیاں اور وہ سب بھیانک باتیں، ان کے علاوہ مجھے ایک اور انگریڈینٹ کی ضرورت تھی اور وہ پہلی صف میں بیٹھے ہیں. آمین. میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ میں سے کچھ کے لیے ایک اور انگریڈینٹ آ رہا ہے. آمین. آپ اپنا بھروسہ خدا پر رکھتے ہیں اور ایسی کوئی چیز نہیں جو آپ نے کی یا جس میں سے آپ گزر رہے ہوں اور خدا اس میں سے آپ کے لیے بھلائی یا کوئی بہتری پیدا نہ کر سکتا ہو. لیکن آپ کو بھی ہر چیز کی فکر کرنا ترک کرنا ہوگی کیونکہ خدا کی بادشاہی میں اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ اس پر بھروسہ کریں اور چیزیں آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گی اور آپ کو اس مقام پر آنا ہوگا جہاں اس کے ساتھ تسلی میں ہوں گے یا پھر ہر وقت اذیت میں رہیں گے. آمین. مجھے اپنا پیغام اچھا لگ رہا ہے چاہے آپ کو لگے یا نہ لگے. اور مسیح کا اطمینان ایک امپائر کی مانی ان تمام سوالوں کا حتمی طور پر جو تمہارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں جواب ہو، اور اطمینان بخش حالت میں جس کے لیے تم یسوع کے ممبر ایک بدن ہونے کے لیے بلائے گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے. اور تم شکر گزار رہو ہمیشہ خدا کی تعریف کرتے ہوئے. فلپیو 4:6 اور 7. تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ شکر گزاری کے ساتھ
خدا کے سامنے پیش کی جائیں تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اطمینان کی ضرورت ہے؟ آپ اسے اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ استدلال یا بحث کرنا بند نہیں کرتے۔ کم آن، کیا ایسے لوگ یہاں ہیں جو بہت زیادہ بحث کرتے ہیں؟ میں نہیں سوچنا چاہتی کہ میں ہوا میں منادی کر رہی ہوں۔ پیچیدگی، او میرے خدایا، ہم چیزوں کو کتنا پیچیدہ بنا سکتے ہیں اگر ہم ان سے متعلق ذرا زیادہ سوچنا شروع کر دیں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ نے کبھی میری باربیکیو کی کہانی سنی ہے جو ایک ڈراؤنا خواب بن گئی؟ آپ میں سے کتنوں نے یہ کہانی سنی ہے اور کتنے لوگوں نے نہیں سنی؟ تو پھر سنیے۔ جب ہم جوان تھے تو ہم ایک چرچ گئے۔ ہم وہاں اس چرچ کے سوشل گروپ کا حصہ تھے۔ مجھے یاد ہے ایک بار اتوار کو ایک دوپہر مجھے یہ زبردست خیال آیا، اور یاد ہے 3 شادی شدہ جوڑوں سے بات کرتے ہوئے، کیوں نہ سب اگلے اتوار چرچ کے بعد ایک زبردست باربیکیو پارٹی کا اہتمام کریں، صحن میں کوئی گیم کھیلیں گے اور ایک اچھی رفاقت میں ایک اچھا وقت گزاریں گے۔ ہاں، اچھا خیال ہے، ہم آئیں گے۔ اور اب یہاں یہ سب لوگ پارٹی منائیں گے، آلو کے چپس، کچھ کباب، ٹکا بوٹی اور لوبیا کا بندوبست ہو جائے گا، بہت زبردست ہوگا۔ لیکن منگل تک ہم باربیکیو کے لیے لان ٹھیک کر رہے تھے، نئے پھول اور پودے لگا رہے تھے، اور میں ان تمام لوگوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جو یہ سن کر خفا ہو جاتے کہ میں نے پارٹی دی اور ان کو نہیں بلایا، لہٰذا اب ہم 10 شادی شدہ جوڑوں کو بلا رہے تھے، اور یہ سب کچھ ان کے لیے کافی نہیں تھا، لہٰذا اب مجھے کچھ اور چیزوں کا بندوبست کرنا تھا، اور ہمارے پاس آلو کے چپس نہیں تھے، ہمیں سلاد بنانا تھا، اور پھر میں نے سارا دن کام کیا، اور پھر میں جیب پر غصے ہو گئی کیونکہ میں سارے دن سے کام کر رہی تھی۔ کتنے لوگ سمجھ گئے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اور میرا مطلب ہے میں ان لوگوں پر اس وقت خفا ہو رہی تھی جو ہمارے گھر آ رہے تھے، میں انہیں بلانا نہیں چاہتی تھی۔ آپ کیوں آ رہے ہیں؟ میں سارا دن صفائی کرتی رہی، تمہارا انتظار کرتی رہی، اور آپ مزے لے رہے ہو۔ اب میں آپ سے پوچھتی ہوں، یہ کس کا قصور تھا؟ میرا مطلب ہے سادہ سا باربیکیو اچھا ہوتا، اس کا تعلق پیار اور محبت سے تھا، اور میں نے اس کو اپنے لیے وبال بنا لیا۔ آپ اپنے لیے کتنی چیزوں کو وبال جان بنا لیتے ہیں؟ کیونکہ آپ بات کو سادہ اور اطمینان بخش نہیں رہنے دیتے۔ ایک اور بڑی چیز جو استدلال کی وجہ سے ہوتی ہے وہ ہے آپ چیزوں کو پرکھ نہیں پاتے۔ ہم سوچے سمجھے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، ہمیں سوچ بچار کے ساتھ جینا ہے، اور اس کا مطلب ہے آپ کے دماغ میں کچھ ایسی باتیں آ گئی ہیں جن کے ساتھ آپ کی روح اطمینان میں نہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں اگر آپ ایک مسیحی ہیں تو یہ بات جاننے میں دیر نہیں لگے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو ان چیزوں سے متعلق اچانک سے محسوس ہونا شروع ہو جائے جن کے ساتھ آپ کو پہلے کبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب آپ نے یسوع کو قبول کر لیا ہے اور اچانک سے چیزیں ایسے ہیں۔ ایک منٹ رکیے، ہمیں پرکھ کی روح آ گئی ہے، ہم نے اپنی روح میں چیزوں کو جاننا شروع کر دیا ہے، وہ باتیں جنہیں ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اور ایک مسیحی کو پرکھ کی روح کے ساتھ جینا ضروری ہے۔ ہم چیزوں کو پرکھتے ہیں، انہیں سمجھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں کیسے معلوم ہے، اور ہمارے اندر جاننے کی حس جاگ جاتی ہے۔ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک لڑکی جو ہمارے ساتھ سفر کر رہی تھی، مائک کی بیوی، مجھے بتا رہی تھی کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ ایک ٹرپ پر تھی، اور اس نے اپنے خاوند کو بتایا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں آپ کی کار کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اس کی کار گیراج میں کھڑی تھی، اور اس نے اسے بعد میں بتایا کہ یہ بات اسے بڑی عجیب لگ رہی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں انہوں نے کار کے لیے دعا کی۔ خیر، جب وہ گھر پہنچے ایک گلہری ان کی گیراج میں پائی گئی،
وہ ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور وہ چیزوں کو دانتوں سے پھاڑ رہی تھی. اس نے کار کا کپڑا چیر دیا اور اس نے شیلف کو بھی نقصان پہنچایا جو کار پر گر کر اس پر ڈینٹ ڈال سکتا تھا. لہٰذا وہ اپنی روح میں ایسی چیز کو محسوس کر رہی تھی جو ناقابل فہم تھی اس کے لیے بھی اور اس کے خاوند کے لیے بھی. لیکن اس پرک کا پیچھا کرنا اس سے بہتر تھا کہ بعد میں اس پر افسوس کیا جاتا.